بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 5 سال محبت میں رہے۔ وہ میری اور میں اس کی زندگی تھا۔ وہ بہت نازک لڑکی تھی۔ نام رابی تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور میں ان پڑھ تھا۔ وہ فر انگلش بولنے والی اور میں اردو بھی ٹھیک سے نہیں بولتا تھا۔ پھر بھی ہم میں بہت محبت تھی۔ ہم جب بھی بات کرتے وہ میری انگریزی ٹھیک کروانے میں لگی رہتی، مجھے ڈانٹتی۔ یقین کریں 2 سال اس سے بات کرتے کرتے میں انگلش بولنا سیکھ گیا۔ ہماری محبت کچھ یوں تھی، اگر بات نہ کرتے تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ بہت وعدے، قسمیں، وہ سب باتیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا، میں حسب معمول اپنی دکان پہ تھا اور رابی کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ یوں ہی سارا دن گزر گیا کیونکہ اس کا نمبر بند تھا۔ پھر لگ بھگ کوئی 4 بجے اس کا میسج آیا۔ وہ رونے لگی۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، آج میرے لیے رشتہ آیا ہے، لڑکا بزنس مین ہے اور سب گھر والے راضی ہیں۔ یہ خبر مجھے نڈال کر گئی۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے حوصلہ دیا، شادی مجھ سے ہی ہوگی، تو پریشان نہ ہو۔ رابی نے کہا، میں نے گھر میں بات کی ہے لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ خیر میں نے فیصلہ کیا، یا تو وہ میری ہوگی یا میں مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے کہا چلو باغ چلتے ہیں، اس نے انکار کر دیا۔ میں جب اس کے گھر گیا تو گھر پر اس کی امی تھی۔ پھر میں نے جب اس کی امی سے بات کی تو اس نے مجھے قرآن کی قسم دی اور کہا، بیٹا اس بات کو یہیں ختم کر دو اور چلے جاؤ۔ میں نے رابی کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رابی کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، اللہ کا واسطہ دیا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر رابی آگے بڑھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، الماس یہاں سے چلے جاؤ، یوں سمجھو میں مر گئی ہوں، میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ رابی نے مجھے فون کیا، الماس میں آپ کے بنا زندہ لاش ہوں۔ مجھے امی ابو نے اس رشتے کے لیے مجبور کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ میں کچھ کہنے لگا، میں آج انگلش غلط بول رہا تھا لیکن اب وہ میری انگلش ٹھیک نہیں کروا رہی تھی، وہ جیسے یکسر بدل گئی تھی۔ خیر رابی نے فون بند کر دیا اور پھر رابی کی بارات آئی۔ وہ میرے سامنے کسی اور کی ہو گئی۔ اس کی بارات لیموزین میں آئی تھی۔ لڑکا بہت امیر تھا۔ میں خاموش ٹوٹے ہوئے آئینے کی مانند دیکھتا رہا۔ میں ریزہ ریزہ بکھر گیا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ میں نے اپنی دکان چھوڑی اور بیرون ملک چلا گیا۔ 4 سال کے بعد جب واپس آیا تو مجھ کو خبر پہنچی کہ رابی کے شوہر نے رابی کو جلانا چاہا تھا۔ اس کا آدھا جسم جل چکا تھا۔ رابی کا شوہر بہت ظالم انسان تھا۔ طلاق ہو چکی تھی۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو میری روح کانپ گئی۔ دوسرے دن رابی مجھے گلی میں ملی۔ اس کا رنگ کالا سا ہو چکا تھا، چہرہ بھی کچھ جل چکا تھا۔ وہ نظر جھکائے بن کچھ کہے چلی گئی۔ میرا دل بے قرار تھا۔ میں رابی کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ سے بات کی، ان کو راضی کیا اور رابی کے گھر رشتہ بھیجا۔ سب حیران تھے کہ رابی کے ساتھ شادی کون کرے گا۔ پھر سب مان گئے لیکن رابی نہیں مان رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور پیار سے کہنے لگا، رابی جو ہوا اسے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، یوں سمجھو اللہ کی جانب سے آزمائش تھی۔ رابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، الماس آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں مسکرانے لگا۔ رابی انسان سچی محبت کو کبھی بھول نہیں سکتا اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں آج بھی پہلے کی طرح تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں قربان تھا کہ وہ چاہتی تو میرے ساتھ بھاگ سکتی تھی لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی عزت رکھی۔ وہ بہت شہزادی تھی، آخر وہ مان گئی۔ ہماری شادی ہو گئی ہے، ہمارے 2 بیٹے ہیں۔ رابی اب بہت خوش ہے، میں بھی خوش ہوں۔ رابی اکثر مجھے محبت کا فرشتہ کہتی ہے۔ میں جب پوچھتا ہوں کہ یہ نام کیوں تو کہتی ہے تو وہ کہنے لگی، آج کل ہر محبت کرنے والا مطلب پرست ہے۔ جہاں مطلب مکمل ہو وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ محبتوں کو جسموں کا نام دے رکھا ہے۔ رابی میرا ہاتھ تھام کر محبت کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو فنا کر چکی ہوتی۔ ہر محبت کرنے والا اگر الماس کی طرح محبت نبھائے تو کبھی بھی کوئی لڑکی دھوکا کھا کر زندہ لاش نہ بنے۔ رابی میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔